رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم آج کے موضوع میں بات کرتے ہیں۔ آج سورہ فاطر کے مضامین کی وضاحت کی جائے گی، اس کے پڑھنے کے فوائد جانیں گے۔ سورہ فاطر، پہلی ہی آیت کے لفظ فاطر فعل فاطر فاطر سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کہ فاطر کا لفظ آیا ہے۔ دوسرے لفظ الملائکہ سے بھی پہلی آیت شروع کی گئی ہے، اور انداز کلام کی اندرونی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس صورت کے نزول کا دور غالباً مکہ کا دور متوسط ہے، اور اس کا بھی وہ حصہ جس میں مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بری سے بری چالیں چلی جا رہی تھیں۔ سورہ کا عمود اور سابقہ سورہ سے تعلق، یہ سورہ سبا کا جوڑا ہے، اس وجہ سے دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس کا اصل مضمون توحید ہے۔ توحید ہی کے تحت رسالت اور آخرت سے متعلق وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو سورہ کے مزاج اور اس کے زمانہ نزول سے مناسبت رکھنے والی ہیں۔ جنوں اور ملائکہ کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ میں ملائکہ کی عالمیت کی تردید نسبتاً زیادہ واضح الفاظ میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کے معبودوں میں سب سے زیادہ اہمیت فرشتوں کو ہی حاصل تھی۔ آیات 1 سے لے کر 3 تک کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ شکر کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے فرشتوں کو وجود بخشا ہے اور ان کو اپنی حکمت کے تحت جن صلاحیتوں اور قوتوں سے سامنا ہے، ان کو وہ بذات خود کوئی اختیار نہیں ہے۔ تمام زور اور فضل خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ بخشنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روکنا چاہے تو کوئی اس سے دلوا نہیں سکتا۔ بس عبادت کا اصل حقدار اللہ ہے، اس کے سوا دوسروں کی عبادت محض جہالت اور حماقت ہے۔ آیات 4 to لے کر 8 میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگ تکذیب کر رہے ہیں اور اپنی پیشوا قوموں کی پیروی کر رہے ہیں، وہ لازماً اس انجام سے دوچار ہوں گے جس سے کہ وہ دوچار ان کا ہونا لکھا گیا ہے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کی زد میں انہیں لے لیا ہے، اور ان کے غم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو گھلائیں نہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ قریش کو تنبیہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے تم کو ڈرا رہے ہیں وہ ایک امر ہے، تو اپنی موجودہ کامیابیوں سے دھوکے میں نہ رہو اور شیطان کے پھندوں میں نہ پھنسو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو۔ بڑا ہی نادان ہے وہ جو اپنے دشمن کو دوست بنائے۔ آیات 9 to 10 میں بتایا گیا ہے تنبیہ کہ حشر کے دن جو اللہ کے قرب کا طالب ہو، وہ جھوٹے سہاروں پر زندگی نہ گزارے۔ اس دن ان کی مرضی کے دیوی دیوتاؤں کے بل پر کسی کو تقرب حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کے ہاں کام کرنے والی چیز کا کلمہ
شہادت ہے، اس کی بلندی عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ جن کو آخرت کی عزت مطلوب ہو وہ ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کریں۔ اس سے ہٹ کر جو راہیں نکالی گئی ہیں وہ سب فریب ہیں اور ان کا ابدی انجام تباہی ہے۔ آیات 11 سے لے کر 18 تک بتایا گیا ہے کہ مال و اولاد، رزق و فضل خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ زیادتی اور کمی خدا کے اختیار میں ہے۔ اس میں سے کسی چیز کی بھی کسی دوسرے کو حاجت نہیں ہے۔ اس کائنات کے متضاد صلاحیتوں میں جو مطابقت ہے وہ اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے سوا جن کو معبود بنایا گیا ہے نہ ان کو کوئی اختیار حاصل ہے اور نہ وہ قیامت کے روز کسی کے کچھ کام آنے والے ہیں۔ لوگوں کو یہ تنبیہ کہ تمہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو اپنا ہی بگاڑ رکھو گے، خدا تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ خدا تمہارا محتاج نہیں ہے لیکن تمہیں خدا کے محتاج، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہی لوگوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے جن کے اندر زندگی کی کچھ رمق ہے۔ جو لوگ مردہ ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کے لیے جو انجام مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بیان کریں گے۔ آیات 19 to 28 میں بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے اور نہ لانے والوں کی تقسیم، اس کائنات میں جو اختلاف و تضاد پایا جاتا ہے اس کی حکمت کی طرف اشارہ۔ جس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے نور و ظلمت کو پیدا کیا اور ان کی خلقت مصلحت پر مبنی ہے، اسی طرح ایمان و کفر کا یہ تصادم بھی خدا کی حکمت پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ سب ایمان سے بہرہ مند ہو جائیں گے۔ ایمان صرف وہی لائیں گے جن کے اندر علم و معرفت کی روشنی اور اس کی قدر ہے۔ آیات 29 to 38 میں بتایا گیا ہے کہ علماء اہل کتاب کی حوصلہ افزائی کہ جو تمام فساد اور بگاڑ کے باوجود اللہ کی کتاب پر قائم ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کہ جس طرح ان کو تورات پر قائم رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسی طرح سے قرآن پاک پر بھی ایمان لانے کی سعادت ان کو حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ یہ پیش گوئیوں پر ہیں کہ تورات اور دوسری صحیفوں میں جو وارد ہوئی ہیں۔ تورات کے بعد اس قرآن کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے امیوں پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ امی سے مراد جو پڑھے لکھے نہ تھے، کہ اس ذریعے سے اس نے ان کو دنیا کی امامت بخشی ہے، بشرطیہ کہ اس کی قدر کریں۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ ان میں ناقدرے اور ناشکرے بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ان میں معقولیت پسند اور نیکی کی راہوں میں سبقت کرنے والے بھی ہیں۔ جو ناقدری کریں گے تو اس انجام سے دوچار ہوں گے اور وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے۔ آیات 39 to 41 میں بتایا گیا ہے قریش کو وعید کہ تم دنیا میں پہلی قوم نہیں ہو بلکہ پچھلی قوموں کے جانشین ہو۔ اس وجہ سے خدا نے ان کے لیے ترازو رکھے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس سے تم کو نہ تولے۔ خدا کے ہاں الگ الگ ترازو نہیں ہیں بلکہ ترازو ایک ہے۔ تمہاری سرکشی کے باوجود خدا تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے خسارے میں اضافہ ہے۔ خدا حلیم و غفور ہے، اس وجہ سے تمہیں مہلت دے رہا ہے، مگر جب وہ پکڑے گا تو تمہاری فرضی دیوی دیوتا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آسمان و زمین کو انہوں نے نہیں تھاما ہے بلکہ خدا نے تھاما ہے۔ آیات 42 to 45 میں بتایا گیا ہے قریش کو یہ یاد دہانی کہ نبی پاک کی بعثت سے پہلے تم جس ولولہ کا اظہار کرتے تھے، اگر تمہارے اندر کسی رسول کی بعثت ہوئی تو تم دنیا کی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ قوم بنو گے، لیکن جب رسول آیا تو دن رات اس کے خلاف سازشوں میں سرگرم رہے اور خدا کے اسی قہر کو
دعوت دے رہے ہو جو رسولوں کے تکذیب کرنے پر نازل ہوتا رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر خدا کسی قوم کو فوراً پکڑنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، لیکن اس نے ہر قوم کے فیصلے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ سورۃ فاطر کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ سورۃ فاطر مکی ہے اور اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تدوین اعتبار سے 35 نمبر کی سورت ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ فاطر اس لیے نام رکھا گیا کہ پہلی آیت میں ہی فاطر کا لفظ ہے۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یعنی پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے ایک چیز بنائی۔ فاطر کا مطلب ہے کہ بالکل ایک سرے سے چیز موجود ہی نہ تھی تو عدم سے وجود میں لے کر آئے۔ اسی آیت میں ملائکہ کا بھی ذکر ہے کہ 2 3 پروں والے ملائکہ ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کی تعریف کرے تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے عمارت کی تعریف کرو تو معمار خوش ہوتا ہے۔ اس دعوے کی حقیقت کے لیے 11 عقلی دلائل پیش کیے اور ایک نقلی دلیل پیش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ واقعی تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورت کے اندر خالق اعظم کا ذکر ہے۔ ایسی تخلیق کوئی کر نہیں سکتا۔ رنگ برنگ پہاڑ پھول پیدا کیے، جانور بنائے، انسان بنائے، یہ ساری زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ معبود حق وہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بے فائدہ نہیں بنائی بلکہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اور انبیاء کرام دنیا میں آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کسی رسول کو نامزد نہیں کیا ہے اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ سورۃ فاطر کو پڑھنے کے کچھ فضائل ہیں۔ اگر کسی حاکم کو درخواست دینی ہے یا ملازمت یا کسی اور کام کے لیے عرضی بھیجنی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ باوضو ہو کر سورۃ فاطر کو 75 دفعہ پڑھے اور درخواست پر انگلی سے بغیر روشنائی کے اپنا مطلب لکھے اور درخواست حکام کو بھیج دے۔ انشاءاللہ اس کی درخواست منظور ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی حاکم یا بادشاہ جو کہ بہت ظالم ہو اس سے نجات نہ ملتی ہو تو سورۃ فاطر کو ایک سفید کاغذ پر لکھ کر موم جمع کر کے بازو پر تعویذ بنا کر پہنے، ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، بادشاہ بھی نرمی سے پیش آئے گا اور حاکم بھی مطیع ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ملازمت نہ حاصل کر سکتا ہو تو روزانہ 3 دن تک سورۃ فاطر 75 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔